بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیضاوی شریف صفحہ نمبر 37۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لیتی۔ یہاں پر کن کی آنکھوں کو؟ تو ابصارہم میں ہم ضمیر اصحاب سیب کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ استئناف ثان، یہاں یہ دوسرا جملہ مستأنفہ ہے۔ تو بارش والے کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے، تو اب اتنے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ گھبراہٹ اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ ہر شخص یہ سوال کرنے لگا کہ اب ان کا حال ہوا کیا۔ تو اب یہاں سے یہ جواب دیا کہ ان کی حالت کیا ہوتی کہ اور مصیبت بڑھ گئی۔ ایک تو کڑک کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے، اور اوپر سے دوسری مصیبت اور آ گئی کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ جو بجلی تھی وہ ان کی آنکھوں کو اچک لیتی۔ فرماتے ہیں استئناف ثان، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ دوسرا جملہ مستأنفہ ہے۔ یعنی پہلا جملہ مستأنفہ تو یہی ہے کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے مارے کڑک کے، اور دوسرا جملہ مستأنفہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیتی۔ ہاں، کأنہ جواب لمن یقول، تو اگر یہ جملہ مستأنفہ ہے تو اب سوال مقدر کا جواب ہوگا۔ تو وہی سوال مقدر یہ ہے کہ گویا کہ یہ اس انسان کا جواب ہے جو کہہ رہا تھا کہ ما حالہم ما تلک الصواعق، کہ اس ہیبت ناک کڑک کے ساتھ ان بارش والوں کا کیا حال تھا۔ تو اب یہ مصیبت دوسری اور آ گئی کہ قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ ہاں، تو کون سی بجلی؟ یکاد البرق میں الف لام تعریف کے لیے، البرق معرفہ ہے بجلی، تو پیچھے جو ذکر ہوا فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو یہ وہی بجلی مراد ہے، وہی برق مراد ہے۔ تو پیچھے نکرہ ہے، یہاں معرفہ، تو نکرے کا اعادہ جب معرفہ سے کیا جائے، کانت عین الاولی، تو بعین ہی پہلے ہی مراد ہوتا ہے، تو یہ وہی برق یعنی مراد ہے۔ فرماتے ہیں وکاد من افعال المقاربہ، اور کاد جو ہے یہ افعال مقاربہ سے ہے، وضعت لمقاربۃ الخبر من الوجود، جو وضع کیا گیا ہے خبر کو وجود سے قریب کرنے کے لیے، یعنی خبر کو وجود کے قریب کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خبر کا واقع ہونا قریب ہے، ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، اس کا موجود ہونا قریب ہے، تو یہ وضع کیا گیا ہے کہ خبر جو ہے وجود کے قریب ہے۔ لعروض سببہ، تو خبر یہ وجود کے قریب کیوں ہے؟ تو بتانا لعروض سببہ، تو جو وقوع یعنی وجود کے قرب کا سبب ہے، تو وہ سبب موجود ہونے کی وجہ سے، سبب کے عارض اور موجود ہونے کی وجہ سے، لیکن ابھی تک موجود نہیں ہوئی ہے، لکنہ لم یوجد، لیکن وہ خبر ابھی موجود نہیں ہوئی ہے، تو بتا رہے اما لفقد شرط او لعروض مانع، تو یا تو اس لیے کہ شرط مفقود ہے یا اس لیے کہ مانع موجود ہے۔ تو شرط کے مفقود ہونے کی مثال کیا ہوگی؟ تو بین السطورین دے رہے ہیں کہ جیسے کہ کاد زید یرجم لیکن لم یرجم لفقدان شرطہ وہو الاحسان، یعنی قریب تھا کہ زید کو رجم کر دیا جاتا، لیکن رجم نہیں کیا گیا، شرط نہیں تھی نا، یعنی رجم کیا جاتا ہے کہ جو شادی شدہ ہو، تو شادی شدہ شرط نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور مانع کے موجود ہونے کی مثال کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے جیسے اس میں بین السطورین سائڈ سے دے رہے ہیں، کاد زید یقتل لیکن لم یقتل بسبب الامیر، تو کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ زید کو قتل کر دیا تھا، لیکن قتل نہیں کیا گیا امیر، یعنی امیر ہونے کی وجہ سے، تو امیر یہ مانع ہے۔ ہاں، تو کادا یکادو اس کی گردان ہوتی ہے،
تو یہ اس کا مطلب خبری کلموں میں سے ہے کیونکہ اس کی گردان آتی ہے، لیکن عصا جو ہے عصا میں انشا ہوتی ہے، انشا، اس لیے وہ لعل کے درجہ میں ہے اور اس کی کوئی گردان نہیں آتی عصا کی۔ فرماتے ہیں وَعَصَا مَوْضُوعَةٌ لِرَجَائِهِ، اور عصا جو کلمہ ہے یہ رجا کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی رجائه میں ضمیر خبر کی ہے، وَعَصَا مَوْضُوعَةٌ لِلرَّجَاءِ الخبر، تو اور عصا وضع کیا گیا خبر کی امید کے لیے کہ عصا زید یہ ہوتا ہے یقتل، کہ امید ہے کہ زید قتل کرے گا، تو خبر کی امید کے لیے وضع کیا گیا۔ فَهِيَ خَبْرٌ محض، تو قادہ، فہیہ سے مراد قادہ ہے، یعنی عصا نہیں، یہاں تو قادہ اور عصا کے بارے میں بتا دیا یہاں تک، اب فہیہ سے مراد قادہ، تو قادہ تو خبر محض ہو گیا، یعنی خبری کلموں میں سے ہے، وَلِذَالِكَ جَاءَتْ مُتَصَرِّفَةً، اس وجہ سے یہ متصرف آتا ہے، یعنی یہ گردان ہوتی ہے اس کی، برخلاف عصا کے نیچے دینے فَإِنَّهُ انشاء، کیونکہ یہ انشاء ہے۔ وَخَبْرُهَا مَشْرُوطٌ فِيهِ أَن يَكُونَ فِعْلًا مُضَارِعًا، اور قادہ کی خبر میں یہ شرط ہے کہ وہ فعل مضارع ہو، تو فعل مضارع کی شرط کیوں لگائی؟ تو بتائیں تنبیہاً علی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ انہو ضمیر خبر کی، کہ قادہ کی خبر المقصود بالقرب، قادہ کی خبر وہ ہے کہ جو قرب سے مقصود ہے، یعنی جس کا قرب مقصود ہے وہ یہی خبر ہے، تو بغیر ان کے ہوگی من غیر ان، من غیر ان کا تعلق ہے فعل مضارع سے، یعنی قادہ کی خبر میں یہ شرط ہے کہ فعل مضارع ہو بغیر ان کے، تو یہ شرط کیوں لگائی؟ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ خبر ہی وہ ہے کہ جس کا قرب مقصود ہے، تو بغیر ان کے کیوں؟ کیونکہ ان تو استقبال کے لیے وضع کیا گیا نا، اور یہاں خبر کا قریب ہونا تب پتہ چلے گا جب بغیر ان کے ہو، پتہ نہیں بغیر ان کے فعل مضارع ہو، لیؤکد القرب، ہاں بالدلالت علی الحال، تاکہ دلالت حال کی وجہ سے، یعنی حال پر دلالت ہو جائے گی بغیر ان کے ہوگا، یہ کہ یہ جملے یعنی فعل مضارع حال ہے، استقبال کے لیے نہیں ہے، تو دلالت علی الحال کی وجہ سے قرب مؤکد ہو جائے جو خبر کا قرب ہے۔ وقد تدخل علیہ، یعنی اب یہ ہوا کہ قادہ کی خبر تو فعل مضارع بغیر ان کے آئے گی، اور عصا کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ آتی ہے، لیکن کبھی یہ کر دیا جاتا ہے کہ قادہ کی خبر پر بھی ان داخل کر دیتے ہیں اس قادہ کو عصا پر محمول کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ یعنی ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو بتا رہے اس لیے کہ جو معنی مقاربت ہے، تو معنی مقاربت یعنی کہ قرب کا معنی تو دونوں میں ہے، قادہ معنی بھی قریب اور عصا معنی بھی قریب، تو معنی مقاربت میں تو دونوں شریک ہیں، اس وجہ سے فرماتے وقد تدخل علیہ، اور کبھی کبھی ان جو ہے وہ قادہ کی خبر پر داخل ہو جاتا ہے، حمل اللہ علی عصا، قادہ کو عصا پر محمول کرنے کی وجہ سے، کما تحمل علیہا، جیسا کہ عصا کی خبر، جیسا کہ عصا کو محمول کر لیا تھا قادہ پر، کیسے؟ قادہ پر جب عصا کو محمول کر لیا گا تو عصا سے ان ہٹا دیا جائے گا، بالحذف ان خبریہا، اس کی خبر سے ان کو حذف کر کے۔ اچھا یہ کیا کیوں جاتا ہے ایک دوسرے پر حمل؟ لمشارکتہما فی اصل معنی المقاربتی، اصل معنی مقاربت میں دونوں کے شریک ہونے کی وجہ سے، کہ مقاربت کا معنی تو دونوں کے اندر ہے۔ ہاں والخطف، اب خطف کا لغوی معنی بتاتے ہیں کہ یخطف ابصارہم، تو یخطف کا مصدر الخطف، اس کا معنی تھا الاخذ بسرعۃ، تیزی سے لینا، اچک لینا، جھپٹ لینا، تو ہاں۔ اور اب اس کے اندر قراتیں بتاتے ہیں، تو اس کی 5 قراتیں ہیں، پتہ نہیں وقرئ یخطف بکسر الطاء، تو طاء کے کسرے کے ساتھ یخطف پڑھا گیا ہے، تو ایک تو یہ قرات ہے، اس کا مطلب یہ ضرب یضرب سے ہو گیا خطف یخطف، اور ایک وہی کہ جسے ہم پڑھتے ہیں خطف یخطب، سمع یسمع سے ہے، تو خیر اسے چھوڑ کر بتا رہے ہیں یہاں، جس کا مطلب 2 قراتیں ہو گئیں۔ اور تیسری قرات ہے یخطف، یخطف علی انہ یختطف، تو بتا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ یختطف تھا، تو یختطف سے یخطف بن گیا،
اس کا مطلب اختطف یختطف باب افتعال سے ہے یہ تو اب اس میں ہوا کیا، تو اس میں یختطف تو خا ساکن ہے، تو تا کی حرکت خا کو نقل کر کے دے دی، تو اب تا جو ہے وہ اب یہ تا ساکن ہو گئی، تو تا کو تو سے بدل کر اس میں ادغام کر دیا، تو اس میں ادغام کر دیا اور خا پہ تو فتح گیا، تو یخطف ہو گیا۔ ہاں وہی فرماتے ہیں کہ نقلت فتحۃ الطاء الی الخاء، تو تا کے فتح کو نقل کر دیا گیا خا کی طرف کیونکہ خا ساکن تھا، ثم ادغمت فی الطاء، پھر اس تا کو تو میں بدل کر تو میں ہی اگلے والے تو میں ادغام کر دیا گیا، یخطف ہو گیا۔ اور چوتھی قرات یہ ہے یخطف، یہ خطف خا کے کسرے کے ساتھ، تو خا کا بھی کسرہ ہے اور آگے پیچھے یا اور تو کا بھی کسرہ ہے، یعنی یخطف، یہ جو کتاب میں ہے یہ اعراب غلط لگا دیا، یہ خطف، تو یہاں خا کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کی اصل بھی یہ ہے کہ یہ یختطف ہی سے بنا ہے، تو ایسا ہے نا، اس سے پہلے تو ہم تا کی حرکت کو خا کو دے رہے تھے، یہاں پر نہیں دیں گے بلکہ تا کو ہم نے ساکن کر دیا، تو تا کو ساکن کر دیا اور خا تو پہلے سے ہی ساکن ہے یختطف میں، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اب جب اجتماع ساکنین جب ہوتا ہے تو پہلے والے کو کسرہ دے دیتے ہیں، تو اب خا کو کسرہ دے دیا، چلو ٹھیک ہے کہ یہاں پر خا کو کسرہ دے دیا اور جو تا تھی اسے تو میں بدل کر اسے ادغام کر دیا، یعنی جو پہلے میں پروسیس کیا تھا وہ یہیں پر ہوگا، تو یا خطفو ہو گیا، پھر بتانے یا خطفو ہو جائے گا، پھر یا پہ کسرہ کیسے دے دیا، تو بتانے جب خا پہ کسرہ ہے تو خا کی پیروی کرتے ہوئے یا کو بھی دے دیا، تو یہ خطفو ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ خطفو چوتھی قرات یہ خا کے کسرے کے ساتھ، تو خا کا کسرہ کیوں دے رہے ہیں، لالتقاء الساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے کہ جو خا اور تا میں ہوگا تھا، تا کو ساکن کر دیا تھا، پھر چلو یا کو کیوں دے دیا، تو بتا رہے وا اتباع الیاء لہا، اور یا کو خا کے تابع کرتے ہوئے یہ خطفو ہو گیا، او وا یتخطفو پانچویں قرات ہے یہ، تو اس کا مطلب تخطفا یا تخطفو یہ باب تفعل سے ہوگا، تو یتخطفو یہ پانچویں قرات۔ اب ہاں کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب ان پر کلما اضاء لهم، جب ان منافقین کے لیے چمک ہوتی ہے نا، لہم میں ہم ضمیر اصحاب سگیب کی، یعنی جب ان بارش والوں کے لیے چمک ہوتی تو اس چمک میں چلنے لگتے، یہ لازم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، حالانکہ یہ متعدی بھی ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریک ہو جاتی تو رک جاتے، تو یہاں بھی یہ منافقین کے حالت کو تشبیہ کے طور پر بیان کرنا ہے، یعنی منافقین وہ بارش والوں کی طرح ہے، تو جس طریقے سے بارش والوں کے لیے بجلی کی چمک آتی تو اب وہ اس چمک کے میں چلنے لگتے اور اس کو یہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے، ایسے ہی منافقین کا معاملہ ہے کہ یہ منافقین اسلام کی طرف یہ بڑھتے، جب اسلام کی یہ کامیابی دیکھتے ہیں تو اب اسلام کی طرف بڑھتے، لیکن جیسے ہی اہل ایمان کو مبتلا فی المصائب یہ دیکھتے تو اب یہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم جو ہے وہ رک جاتے، تو یہ بارش والوں کی طرح ہے کہ اب بارش والوں کے لیے جیسے وہ بجلی کی تاریک ہو جاتی تو اب وہ ٹھہر جاتے، تو بارش والے جیسے چمک میں چلتے اور چمک کی تاریکی میں ٹھہر جاتے، ایسے منافقین جب اسلام کی کامیابی دیکھتے تو آگے بڑھتے اور مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے، لیکن جیسے ہی انہیں مصیبتوں میں مبتلا دیکھتے تو اب ان کے قدم رک جاتے۔ فرماتے ہیں استیناف ثالث، یہ تیسرا جملہ مستانفہ ہے، تو اب یہ تیسرا جملہ مستانفہ یہ دوسرے والے جملے مستانفہ سے پیدا ہوا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیتی، تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جب
بجلی جو ہے وہ کبھی تو ان کے لیے چمکتی تو اور کبھی چھپ جاتی، تو اب ان بارش والوں کا حال کیا تھا؟ تو جواب دے دیا گیا کہ حال یہ تھا کہ جب جب چمکتی تو موقع غنیمت سمجھ کے چلنے لگتے اور جب تاریک ہو جاتی تو ٹھہر جاتے۔ فرماتے ہیں کأنہ قیل، گویا کہ سوال کیا گیا کہ ما یفعلون فی تارتی خفوق البرق و خفیتہ۔ تارتی یہ تثنیہ ہے تارتن کی، کہ گویا کہ سوال کیا گیا کہ یہ بارش والے کیا کرتے تھے فی تارتی خفوق البرقی، کہ کبھی بجلی کے چمکنے کے وقت و خفیتی اور کبھی چھپ جانے کے وقت، یعنی بجلی کبھی تو چمکتی اور کبھی چھپ جاتی، تو اس وقت میں کیا کرتے تھے؟ فأجیبت بذالک، تو اب اس سے جواب دیا گیا کلما اضاء لہم۔ فرماتے ہیں اضاء اما متعدن، اب اضاء اور اظلما دو آئے، دونوں باب افعال سے ہیں، تو اضاء یہ متعدی بھی ہے اور لازم بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے لازم کا ترجمہ کیا ہے، اور اظلم بھی لازم ہے اور متعدی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اضاء لازم اور متعدی دونوں درجے میں برابر ہے، اور اظلمہ یہ لازم ہے اور متعدی بھی ہے، لیکن اس کا لازم ہونا زیادہ راجح ہے اور متعدی ہونا مرجوح ہے، تو متعدی ہونا مرجوح ہوگا اس کا، تو اب یہاں پر قاضی بیضاوی نے اس کے متعدی ہونے کو بتا دیا، اور جب کیونکہ وہ مرجوح ہے اس لیے اس پر دو دلیلیں بھی دی ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَضَاءَ اما متعدن، اور اضاء یا تو متعدی ہے والمفعول محذوف، اور جب متعدی ہوگا تو مفعول کہاں ہے؟ تو بتانا مفعول محذوف ہے۔ پھر یہ بمعنی، یہ اس معنی میں ہے کہ کلما نور لہم ممشن اخذوہ، اور فاعل جو ہے دونوں صورتوں میں بجلی ہوگی، یعنی کلما نور لہم ممشن، کہ جب جب ان کے لیے وہ بجلی راستے کو روشن کرتی، ممشن کے نیچے دیں مسلکن، جب راستے کو روشن کرتی اخذوہ، تو اب یہ اس پر چلنے لگتے، او لازمن، یا اضاء لازم ہے، پھر معنی یہ ہوا کلما لمع لہم، لمع کے معنی میں کہ جب جب بجلی ان کے لیے چمکتی تو اب مشوا فی مطرح نورہ، تو اس کی روشنی کے راستے میں یہ چلنے لگتے، پتہ نا وکذالک اظلم، اور ایسے ہی اظلم ہے متعدی اور لازم، فإنہ جاء متعدیا، تو بے شک یہ متعدی آیا ہے، یہاں صرف متعدی کو بتایا کیونکہ لازم تو راجح ہے، بتا رہے منقولا من ظلم اللیل، اور یہ ظلم اللیل سے منقول ہو کر آیا ہے، ظلم اللیل رات تاریک ہو گئی۔ اب چونکہ یہ مرجوح ہے نا متعدی والا قول، اس لیے اس پر دو دلیل ہیں، وَيَشْهَدُ لَهُ قِرَاءَةُ أُظْلِمَ، اور اس پر شاہد اور دلیل ہے اظلم والی قرات، کیونکہ ایک قرات کے اندر وَإِذَا أُظْلِمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ہے، تو اظلم فعل مجہول یہ بتا رہا ہے کہ مجہول ہوگا تو اب متعدی ہوگا کیونکہ مجہول کا مفعول آتا ہے، علی البناء للمفعول، تو مفعول کی بنا کی بنیاد پر، اچھا مفعول جو بنتا ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے، تو مفعول کی بنا کون ہو گئی؟ فعل مجہول، تو البنا للمفعول کا مطلب ہے مجہول، وہی فرماتے ہیں کہ اس پر شاہد اور دلیل ہے اظلم والی قرات علی البناء للمفعول، جو کہ مجہول کی صورت پر پڑھا گیا ہے۔ اور بتا رہے وقول ابی تمام، اور اس پر شاہد ہے ابو تمام کا قول، یعنی یہ دوسری دلیل ہے، ہما اظلما حالیا ثمت اجلیا ظلامیہما ان وجہ امردن اشیبی، تو یہ ابو تمام کا شعر ہے، تو ابو تمام کے اس شعر میں اظلما کا مفعول حالیہ آیا ہے، تو پتہ چلا کہ مفعول تو متعدی کا آتا ہے تو اظلما متعدی ہے، خیر متعدی پر دو دلیلیں ہو گئیں۔ اب ابو تمام کے اس قول اور اس شعر کو سمجھنا ہے، تو اس شعر کا پورا حاشیہ نمبر 12 میں ہے، کہنے وقبلہ، اور اس سے پہلے والا مصرع ہے احاولت ارشادی فعقلی مرشدی ام استمت تادیبی فدہری مؤدبی، تو ابو تمام یہ کہتا ہے کہ یہ محبوبہ سے خطاب ہے، احاولت ارشادی، یہ حمزہ استفہام، کیا تو میری رہنمائی کا قصد رکھتی ہے،
کہ تو میری رہنمائی کرے گی تو فعقلی مرشدی، تب تو میری عقل ہی میری رہنمائی کو کافی ہے، یعنی وہی میری مرشد اور رہنما ہے۔ تو اگر تو میری رہنمائی کا قصد کرتی ہے تو رہنے دے، میری عقل ہی مجھ کو کافی ہے۔ ام استمتی، تو استمتی یہ اس کا مصدر استیام باب افتعال سے، اور اس کا معنی بھی ارادہ۔ ام استمتی تادیبی، یا تو مجھے ادب دینے کا ارادہ رکھتی ہے تو رہنے دے۔ فدہری مؤدب، اس میں فاعل مؤدبی، تب تو میرا جو زمانہ ہے وہی مجھ کو ادب دینے والا ہے، وہی میرا مؤدب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ اگر تو یہ ارادہ رکھتی ہے کہ تو مجھے رہنمائی کرے گی یا مجھے جو تو ادب سکھائے گی، تو اب میرے لیے عقل اور دہر ہی کافی ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے جو کتاب میں ہے، اظلم حالیہ، کہتا ہے ہما اظلم الحالیہ، تو عقل اور دہر یہ ان دونوں نے میری حالتوں کو تاریک رکھا۔ یعنی جب عقل اور دہر یہ مجھے رہنمائی کر رہی ہے عقل، اور یہ جو دہر ہے یہ مجھے ادب دے رہا ہے، تو بتا رہے جب ادب اور رہنمائی کا جو زمانہ ہے اس میں مجھے ان دونوں نے تاریک رکھا۔ حالیہ میرے دونوں حالت کو، یعنی میری حالت اچھی چل رہی ہے یا بری چل رہی ہے، تو یا خوشگوار حالت ہے یا بدحالی کی حالت ہے، یا علم یا جہالت کی کون سی حالت ہے، تو جو بھی میری دو حالتیں ہوں گی، تو کہتا ہما اظلم حالیہ، تو عقل اور دہر نے ان دونوں نے میری دونوں حالتوں کو تاریک رکھا اس کے زمانے میں۔ ثمتا اجلیا ظلامہما، پھر عقل اور دہر نے ان دونوں کی تاریکی کو ہٹا دیا۔ یعنی ثمتا اجلیا ظلامہما، پھر عقل و دہر نے اپنی جو تاریکی رکھی تھی نا، تو اپنی تاریکی کے پردے کو اٹھا دیا کہ کہاں سے؟ ان وجہ امرد اشیبی، ہاں امرد یعنی نوجوان کے جو جسمانی طاقت کے اعتبار سے نوجوان ہے، اشیبی اور عقل و شعور اور آگہی میں ایسا ہے جیسا کہ بوڑھا انسان ہوتا ہے، تو نوجوان جسم میں اور بوڑھا عقل میں، تو نوجوان بوڑھے شخص کے چہرے سے اپنی دونوں تاریکیوں کو کے پردے کو ہٹا دیا۔ تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نوجوان ہوں میں جسم کے اعتبار سے، اور میں عقل و شعور کے اعتبار سے بوڑھا ہوں۔ یعنی ہما اظلما کے عقل و دہر نے میری خوشحال اور بدحال جو دو حالتیں ہیں، ان دونوں حالتوں کو تاریکی میں رکھا، پھر ان اپنی دونوں تاریکیوں کو پردے کو ہٹا دیا، ہاں نوجوان اور عقل میں بوڑھے شخص کے چہرے سے۔ فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ، ہاں یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک اعتراض اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ ابو تمام کا یہاں شعر دلیل بنایا ہے اظلم کے متعدی ہونے پر، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ تو محدثین میں سے ہے، اور محدثین کا جو قول ہوتا ہے وہ لائق حجت نہیں ہوتا۔ تو اب قاضی صاحب نے جواب دیا ہے کہ اگرچہ وہ محدثین میں سے ہے، لیکن وہ محدثین کے جو علماء عربیہ سے ہیں، یعنی عربی کے عالم ہیں اور قابل وثوق اور اعتماد ہیں، تو اب ان کی درایت کو بمنزلہ روایت کر کے ان کے بات پر اعتبار کر لیا جاتا ہے، اور ان کے شعر کو دلیل بنا لیا جاتا ہے۔ تو ابو تمام جو ہے یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے کہ محدثین میں سے، تو اس کی درایت کو یہ مان لیا جائے گا گویا کہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ، جواب دے رہے ہیں کہ اعتراض نہ کرو کہ اس کا ابو تمام کا شعر لائق حجت نہیں، کہہ رہے فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُحْدَثِينَ، بے شک ابو تمام اگرچہ محدثین میں سے ہے، لَكِنَّهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ، لیکن ابو تمام یہ عربی علماء میں سے ہے، فَلَا يُبْعَدُ أَن يُجْعَلَ مَا يَقُولُهُ بِمَنزِلَةِ مَا يَرْوِيهِ، تو بعید نہیں ہے کہ اس کو کہ جس کو ابو تمام کہہ رہا ہے، تو ابو تمام کے قول کو بنا دیا جائے اس کے درجے میں ما یرویہ کہ جس کو روایت کرے۔
تو یعنی ابو تمام کے قول کو روایت کے درجے میں رکھ دیا جائے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا، محدثین کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر حاشیہ نمبر ہم 13 پڑھیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایسا ہے نا کہ شعراء عربیہ کے 5 طبقے ہیں، شعراء عربیہ کے 6 طبقے ہیں، لیکن جو اردو شعراء ہیں ان کے 5 ہیں۔ تو حاشیہ نمبر 13 پڑھتے ہیں۔ قالو، کہتے ہیں کہ شعراء علی طبقات، شعراء کے چند طبقے ہیں۔ جاہلون، یعنی ایک طبقہ ہے جاہلون کا کہ جیسے امرؤ القیس ہے۔ دوسرا طبقہ مخدرمون، مخدرمون کون؟ کہ وہ ہیں کہ جس نے زمانے جاہلیت میں شعر کہا ہو پھر زمانے اسلام پا لیا ہو، جیسا کہ لبید ہے یا لبید۔ اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی مخدرمون کہہ دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے بنو امیہ و بنو عباس کے زمانے پائے۔ تو خیر 2 قول ہیں۔ تو پہلا طبقہ جاہلون، دوسرا مخدرمون، تیسرا ہے اسلامیون۔ تو اسلامیون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدر اسلام میں تھے، یعنی شروع اسلام میں، جیسے جریر اور فرزدق۔ اور چوتھا طبقہ ہے مولدون کا، مولدون یعنی جو اسلامیون کے بعد ہیں، جیسے بشار ہیں۔ اور 5واں طبقہ ہے محدثون کا۔ محدثون کون؟ کہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی مولدون کے بعد ہیں، جیسے ابو تمام اور بحتری۔ اور 6واں طبقہ ہے متأخرون کا۔ متأخرون کون ہے؟ جو متأخرون جو ان کے بعد ہے، شعراء حجاز اور عراق میں سے۔ اب یہ ہے ولا یستدل، حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں، ولا یستدل بالشعر ہؤلاء بالاتفاق۔ کہتے ہیں کہ جو یہ متأخرون 5ویں نمبر والے ہیں تو ان کے شعر سے بالاتفاق استدلال نہیں کیا جائے گا، بالاتفاق۔ جیسا کہ جو پہلے 3 درجے ہیں، جاہلون، مخدرمون اور اسلامیون، تو پہلے 3 جو طبقے ہیں ان کا بالاتفاق ان کے شعر سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن الفاظ میں صرف، معنی میں نہیں۔ تو یعنی آخر میں جو 5ویں نمبر پر ہیں تو ان کا تو بالاتفاق ان کے شعر سے استدلال نہیں کیا جاتا، اور پہلے جو 3 نمبر کے ہیں ان کے شعر سے بالاتفاق استدلال کیا جاتا ہے، صرف الفاظ میں۔ چوتھے نمبر والے رہ گئے کون؟ محدثون۔ تو محدثون میں اختلاف ہے، حاشیہ نمبر میں دے رہے ہیں فقیل لا یستشہد بشعرہم، کہ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کے شعر سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، وقیل یستشہد بہ فی المعانی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ معنی میں شعر سے استدلال کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں نہیں۔ اور تیسرا یہ قول ہے کہ یستشہد بمن یوثق بہ منہم، کہ ان میں سے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو ان میں سے جو لائق وثوق اور اعتماد ہیں تو ان کے شعر سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو محدثون کے تعلق سے جو تیسرا قول ہے تو ابو تمام یہ لائق وثوق ہے، تو یہاں پر استدلال کر لیا گیا۔ وَإِنَّمَا قال، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ کلما اور اذا 2 یہاں لفظ استعمال ہوئے، تو کلما بھی اور اذا بھی دونوں شرط و جزا پر داخل ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جب یہاں پر شرط و جزا کو بتانا ہے تو دونوں جگہ کلما ذکر کیوں نہیں ہے، یا دونوں جگہ اذا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کلما اضاء لهم مشوفی و اذا اظلم علیہم، یہاں بھی کلما ہو جاتا۔ تو بتا رہے نہیں، یہاں پر فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ بارش والے جو ہیں وہ ان پریشانیوں اور آفتوں میں مبتلا ہیں، تو یہ چلنے پر حریص ہیں کہ بس چلنے کا موقع ملے تو چل پڑیں گے، لیکن جب تاریکی ہو جاتی ہے تو ان کا جو رکنا ہے، یعنی توقف ان کا جو رکنا ہے، تو وہ اس پر یہ حریص نہیں ہے۔ تو جیسے ہی روشنی ہوتی ہے بجلی کی تو یہ موقع غنیمت سمجھ کر فوراً اٹھ کر چلنا چالو کر دیتے ہیں، لیکن جیسے تاریکی ہو جاتی ہے اس وقت یہ ٹھہرنے میں تھوڑی جھجک کرتے ہیں، اس میں یہ حریص نہیں ہوتے۔ تو چلنا یعنی مشوفی، گویا کہ یہ روشنی پر بار بار ہو رہا ہے، تو چلنا یا اضاء کے لیے بار بار ہو رہا تھا، تو بار بار کے لیے تکرار والا لفظ کلما لے آئے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہاں کلما کا لفظ ذکر ہوا، اور تاریکی یعنی قامو جو لفظ ہے، تو ان کا جو توقف اور ٹھہرنا تھا، تو اس ٹھہرنے پر جو تاریکی ہو رہی تھی، تو اس ٹھہرنا ان کا چونکہ اس پر حریص نہیں تھے، اس کے لیے اذا کا لفظ ہے۔
وہی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ الْإِضَاءَةِ، آپ کا یہ اعتراض ہے کہ اضاءت کے ساتھ جو ہے کلما کہا اور اظلام کے ساتھ اذا کہا، یعنی اضاء کے ساتھ کلما اور اظلم کے ساتھ اذا، تو بتا رہے اے فرق کیوں؟ تو جواب دے رہے ہیں لِأَنَّهُمْ حِرَاسٌ عَلَى الْمَشْيِ، تو اس لیے حراس، حریص کی جمع، اس لیے کہ بارش والے یہ چلنے پر حریص تھے کہ روشنی ملے تو ایک دم چل دیں، فَكُلَّمَا صَادَفُوا مِنْهُ فُرْصَةً، تو جب یہ روشنی کا کوئی موقع پاتے، منہ میں حاضمیر وہ روشنی برق، تو جب یہ روشنی کا کوئی موقع غنیمت سمجھتے، کوئی موقع پاتے، انتہزوہا کے اوپر دے رہے ہیں اغتنموہا، یعنی اس کو غنیمت سمجھتے اور چلنے لگتے، ولا کذالک توقف، اور نہیں تھا اس طرح رکنا، یعنی رکنا ان کا اس طرح نہیں تھا بلکہ یہ جھجک کر رکتے تھے۔ ہاں، وہ معنی قامو بتانے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تاریک ہو جاتی تو یہ ٹھہر جاتے، تو قامو کا جو بنا ہے قیام سے نہیں بنا ہے کہ کھڑے ہو جاتے، بلکہ قامو کا مطلب ہے وقفو کے معنی میں ہے، تو یہ فرماتے ہیں قامو کا معنی ہے وقفو، رک جاتے، یہ مطلب نہیں ہے کھڑے ہو جاتے۔ ہاں، وَمِنْهُ قامت السوق، اور قامو یہاں قامت السوق، تو بتا رہے وَمِنْهُ، اور اسی سے قامت السوق بنا ہے۔ قامت السوق کا معنی ہے کہ بازار وہ رک گیا، اذا رکدت، جب کہ بازار جو ہے وہ خاموش ہو جائے، رک جائے، تو اس وقت بولا جاتا قامت السوق۔ اور کہتے ہیں قام الماء، پانی ٹھہر گیا، یہ کب بولتے ہیں؟ اذا جمدا، جب کہ پانی جو ہے وہ جامد ہو جائے، رک جائے۔ لیکن یہاں اعتراض یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، یقیمون الصلاۃ میں ایک یہ پڑھا تھا کہ یہاں کہ یقیمون کا ایک معنی ہے یواظبون علیہا، کہ نماز پر یہ ہمیشہ کے برتتے ہیں، اور تو اب یقیمون یہ اقامت السوق سے بنا تھا، اور اقامہ کا معنی تھا بازار رائج ہو گیا، تو کہیں تو اس کا معنی ہے کہ بازار رائج ہو گیا اور یہاں لگا دیا اپنے بازار رک گیا، تو حاشیہ نمبر نیچے دینے قامت السوق کے نیچے بین السطورین ہوا من الاضداد، یہ ازداد سے ہے، یعنی قامہ کا دونوں معنی آتے ہیں، بازار کا رکنا بھی اور بازار کا رائج ہونا بھی، تو اذا جاء بمعنی راجت، کیونکہ یہ رائج ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے جیسے پیچھے گزر گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، اگر اللہ چاہتا تو اب ان کی جو کان کے سننے کی جو طاقت ہے اور آنکھ کی جو بینائی ہے اس کو سلب کر لیتا۔ فرماتے ہیں ایسے تفسیر کر رہے ہیں کہ یہاں شاء کا جو مفعول ہے نا، ان یذهب بسمعہم، وہ محذوف ہے، بتا رہے لو شاء ان یذهب، ان یذهب جو ہے نا شاء کا مفعول دکھا رہے ہیں کہ مفعول حذف ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت کو لے جانا، اب یعنی کانوں سے بہرے کیسے ہوں گے کہ سماعت چلی جائے، وہ یہ بقصیف الرعد، قصیف کے نیچے دے رہے ہیں شدت و صوتی ہی، یعنی گرج کی تیز آواز کی وجہ سے ان کی سماعت کو سلب کرنا چاہتا، اب صارہم، اور ان کی بصارت کو سلب کرنا چاہتا۔ اب بصارت کیسے؟ کیونکہ آنکھیں کیسے ختم ہوں گی ان کی، وہ یہ بجلی کے چمکنے کی وجہ سے، بِوَمِيضِ الْبَرْقِ، تو اس کا معنی لمعانی ہی نیچے دے رہے ہیں، یعنی بجلی کے چمکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو سلب کرنا چاہتا تو لَذَهَبَ بِهِمَا، تو ضرور ان کو سلب کر لیتا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر مفعول جو شاء کا ہے ان یذهب جو نکال کر دکھایا، اسے کیوں حذف کر دیا گیا؟ تو پتہ نہیں اس لیے حذف کر دیا گیا کیونکہ آگے جو آ رہا ہے کیا ہے ولو شاء اللہ، تو شاء اللہ کے آگے جو لذهب بسمعہم وابصارہم ہے، یہ جواب لو بتا رہا ہے کہ شاء کا جو مفعول ہوگا وہ ان یذهب بسمعہم وابصارہم ہوگا، تو جب جواب ہی دلالت کرے اس لیے حذف کر دیا، اور اکثر شاء اور ارادہ کا مفعول حذف کر دیا جاتا ہے، وہیں ذکر کیا جاتا ہے جبکہ شاء یا ارادہ کا مفعول عجیب ہو، غریب اور نادر ہو۔ وہی فرماتے ہیں فحذف المفعول، شاء کے مفعول کو حذف کر دیا گیا لدلالت الجواب علیہ،
جواب لو کے اس مفعول پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَكَاثُرَ حَذْفُهُ، اور مفعول کا حذف کثرت سے ہوتا ہے شاء اور ارادہ میں، یعنی شاء اور ارادہ کے مفعول کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے۔ حتی لا یکاد یذکر الا فی الشیء المستغرب، وہی بتا رہے یہاں تک کہ ذکر نہیں کیا جاتا مگر نادر شے میں، یعنی جہاں نادر شے کا تعلق شاء یا ارادہ سے ہو تو ان نادر شے مفعول کو ذکر کر دیا تھا۔ وہی فرماتے ہیں قریب نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے مگر یہ کہ نادر چیز میں، تو نادر شے میں ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ شعر ہے فلو شئت ان اب کیا دمن لبکیتہ، اگر میں رونا چاہتا تو گویا کہ ان اب کیا دمن، اگر میں آنسو رونا چاہتا لبکیتہ تو ضرور خون کے آنسو رو دیتا۔ تو ان اب کا دمن، خون کے آنسو رونا، تو کہ خون کا آنسو رونا یہ کون روتا؟ تو یہاں پر جو ہے نا یہ خون کے آنسو کا رونا یہ نادر ہے اور عجیب و غریب ہے، اس لیے شاء کا جب ایسا مفعول آیا تو ذکر کر دیا۔ تو یہ محبوبہ سے نہیں کہہ رہا کہ اگر میں خون کے آنسو رونا چاہتا تو لبکیتہ تو ضرور رو دیتا، بلکہ یہ ایک میت سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں یعنی کوئی مر گیا تو میت پر رو کے اگر میں خون کے آنسو رونا چاہتا تو ضرور رو دیتا۔ اور اس لبکیتہ کے نیچے بین السطورین دے رہے ہیں وہ تمام ہو، اور پورا شعر ہے علیہ لبکیتہ علیہ، تو ضرور اس مرے ہوئے پر میں رو دیتا۔ لیکن سیاحت الصبر اوسع، لیکن صبر کا جو میدان ہے وہ وسیع تر ہے، یعنی میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ صبر کا میدان تو بہت بڑا ہے، اور اگر میں صبر نہ کروں بلکہ گھبراؤں تو گھبراہٹ کا میدان تو بہت تنگ ہے، اس لیے میں صرف صبر ہی کر رہا ہوں۔